IMF نے بھی جھٹکا دیا ہے پاکستان کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو، عمران خان کو بھی جھٹکا دیا گیا، اور یہ بہت اچھا کیا IMF نے۔ انرجی ہمارے پاس کوئی ہے نہیں، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ کچھ، لیکن ہاں انرجی کے منسٹر ضرور ہم نے لگا کے۔ یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ IMF ہی پاکستان کو چلا رہی ہے، پاکستان کی ایک الیکٹڈ حکومت پاکستان کو نہیں چلا رہی۔ اور آج جو پاکستان کے جو فائنینس ایڈوائزر صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے جناب کہ IMF نے ہمیں پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک آپ یہ 4-5 چیزوں پہ کام نہیں کرتے تب تک پاکستان کو وہ پیسے نہیں دے سکتے۔ کیا پاکستان کی سوورینٹی رہ گئی؟ ہم تو اسلحہ اکٹھے کرتے رہ گئے کہ جی ہمیں بھارت سے خطرہ ہے، ہمیں افغانستان سے خطرہ ہے، ہمیں دہشت گردوں سے خطرہ ہے۔ اصل خطرہ تو یہ ہے کہ باہر کے ادارے بیٹھ کے ہماری حکومت کو، ہماری عوام کو اور ہمارے پارلیمنٹیرینز کو گن پوائنٹ سے قانون سازی کروا رہے ہیں۔ آج عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ کا سیشن بلانا پڑ گیا، اور ان کی ساری اپوزیشن جو ہے وہ ان کے خلاف ہے، اور دوسری ان کی حکومتی جو حلقے ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہیں، لیکن مجبور ہیں، کیا کریں۔ اگر IMF گن پوائنٹ سے پاکستان سے جو ہے وہ بل پاس کروا رہی ہے تو یہ پاکستان کی کون سی سوورینٹی رہ گئی؟ اور میرا خیال ہے انہوں نے دینا ہمیں $500 ملین ہے۔ دس از واٹ آئی ہرڈ، یہی میں نے سنا تھا، انہوں نے $500 ملین دینا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ $500 ملین جو ہے اس کے لیے پاکستان وہ اتنا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ دیں گے تو وہ ہماری جو فائنینشیل سٹیبلٹی ہے اس کے اوپر وہ مور لگائیں گے۔ تو ہم تو یہاں پہ حکومت پہ تکیہ کر کے بیٹھے، حکومت تو کچھ بھی نہیں کر رہی۔ یہ تو کوئی بھی حکومت آئے گی وہ کہے گی IMF باہر سے پیسے لے آؤ گے، سعودی عرب سے پیسے لے آؤ اور ملک چلا لو۔ قرضوں میں ملک چلانا ہے تو پھر تو کوئی بھی چلا سکتا ہے۔ لیڈر کیا کام ہوتا ہے؟ IMF سکھا رہا ہے کہ جمہوریت اور ڈیموکریسی کر لے کے آئیں۔ عمران خان صاحب کا تو دل ہی نہیں کرتا پارلیمنٹ میں جائے، وہ کہتا ہے میرا ترلے کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، وہ کنسنسس پیدا نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں میں فیصلہ کروں۔ یہ پاکستان کی سیاسی نظام کے اندر اتنا بڑا جول ہے کہ ہر جو لیڈر پاور میں آتا ہے وہ کہتا ہے میں جو مرضی فیصلہ کروں، مجھے کوئی نہ پوچھے، میں فیصلہ کروں بس، اور میں کسی ادارے کو بھی نہ پوچھوں۔ IMF نے بھی جھٹکا دیا ہے پاکستان کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو، عمران خان کو بھی جھٹکا دیا گیا، اور یہ بہت اچھا کیا IMF نے۔ $500 ملین کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر سے $4.2 ارب سعودی عرب نے پلیج کیا، لیکن وہ the money has not doled out yet، وہ پیسہ ابھی تک آیا نہیں ہے شاید، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ اس کی خوشی ہوئی اس پیسے کی اور وہ سارا کچھ، کہ فواد چودھری صاحب جو حکومت کے انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے رات کو 12:30 بجے ہی وہ خبر جو ہے وہ ٹویٹ کر دی کہ دیکھیں یہ سعودی عرب کے فلاں ادارے نے یہ پریس ریلیز جاری کر دی اور ہمیں اتنے پیسے ملیں گے، اور $3 بلین اس کا، اور $1.2 بلین آئل کے حوالے سے۔ سو $500 ملین کے لیے تو یہاں پہ سارا نظام ہو رہا ہے۔ سو ساری جو اس وقت، اور یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا بوروڈ گروتھ کی وجہ سے، ایک بڑا سیریس پوائنٹ، اور جو دوسرا بڑا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اس وقت ملک کے اندر افراتفری پھیلا دی ہے، جو ایک کیوس ہے ان ٹرمز آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے نام کے اوپر، اور گورننس ان سے نہیں ہو رہی، ادارے وہ نہیں کام کر رہے جو انہوں نے، عمران خان صاحب نے انسٹیٹیوشنز ریفارمز کے لیے جس بندے کو اپنا ایڈوائزر بنایا تھا اس نے استعفیٰ دے دیا 2-3 سال بعد۔ سب سے پہلے جی ہم بات کریں گے کس کی بھلا پاکستان میں، حماد اظہر صاحب کی۔ حماد اظہر صاحب جو ہیں، جن کی آپ کو میں پکچر دکھا رہی ہوں، یہ جی ہمارے پاکستان میں انرجی کے منسٹر ہیں۔ بالکل جی، انرجی ہمارے پاس کوئی ہے نہیں، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ کچھ، لیکن ہاں انرجی کے منسٹر ضرور ہم نے لگا کے رکھے ہیں۔ تو ہمارے جی انرجی کے جو منسٹر ہیں حماد اظہر صاحب، انہوں نے ایک نیا اپنا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جی جو چولہے کے اندر گیس آتی ہے وہ دن میں صرف 3 بار آیا کرے گی، یعنی آپ صبح بریک فاسٹ کر سکتے ہیں، دوپہر کو لنچ کر سکتے ہیں، اور رات کو ڈنر کر سکتے ہیں۔ باقی ٹائم اگر آپ کو گیس چاہیے ہو تو آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ جی حماد اظہر صاحب جو کہ ہمارے انرجی کے منسٹر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے۔ اور اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ سردیاں آ گئی ہیں، سردیوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ ہیٹر استعمال کرتے ہیں، اس میں وہ بھی گیس ہیٹرز بھی یوز کیے جاتے ہیں، تاکہ الیکٹرک ہیٹر کا کیونکہ بل بہت زیادہ آتا ہے تو اس لیے گیس ہیٹر یوز کیے جاتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے اب لوگوں سے وہ ایک جو طرح سی فیسلٹی تھی وہ بھی چھین لی ہے، اور باقاعدہ اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے حماد اظہر صاحب کا، اور ان کا کہنا یہ ہے
کہ جی صرف 3 ٹائم گیس آئے گی، بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر، ٹھیک ہے، اور وہ بھی آپ نے ٹائم سے کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ میری طرح کبھی بھی لنچ کر لیا، کبھی بھی ڈنر کر لیا، بریک فاسٹ کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. صبح صبح اٹھیے، بریک فاسٹ کیجئے، دوپہر کو ٹھک کر کے 12 بجے لنچ کیجئے، اور شام میں 7:30 سے 8 o'clock تک آپ کا ڈنر بھی ہو جانا چاہیے. ورنہ پھر چولہے میں آپ کے گیس نہیں آئے گی. اور سلنڈر تو میں بتا چکی ہوں کہ کتنے خطرناک ہیں، ان کو نہ استعمال کریں تو اچھا ہے. اور اگر آپ لوگوں کے پاس یہ ساری فیسلٹی نہیں ہے تو پھر پاس میں جائیے، اور ضرور آپ کے آس پاس کہیں کوئی نہ کوئی درگاہ، کوئی نہ کوئی مزار، کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز ہوگی، وہاں جا کے لنگر کھائیے اور فری میں مزے اٹھائیے. تو یہی ہماری گورنمنٹ چاہ رہی ہے. اس لیے کہ ایک صاحب سے میری کل ہی ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی اس گورنمنٹ نے کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، ان کے سارے ممبرز کو جو ہے وہ صرف اور صرف بھیک مانگنی آتی ہے. یہ ہر کنٹری میں جا کے اور بس یہی کام کرتے ہیں کہ ڈونیشنز جمع کرنے کا. لیکن ڈونیشنز تو جمع ہو رہی ہیں اور ہوتی رہی ہیں ہمیشہ سے. عمران خان صاحب کا تو ایکسپیرینس ہی اس چیز کا رہا ہے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر یہ سب چیزیں جا کہاں رہی ہیں، ڈونیشنز جا کہاں رہی ہیں. اور پبلک کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سردیاں شروع ہوتے ہی پبلک جو ہے اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ جی اب آپ کو چولہوں کے اندر گیس نہیں ملے گی، یعنی چولہے بھی ٹھنڈے کر دیے گئے ہیں. اور لوگ اب اس ٹھنڈے چولہے کے ساتھ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے گرم گرم بددعائیں دیتے ہوئے نظر آئیں گے ہمیں. اور آپ لوگ کچھ اور بھی اگر سمجھنا چاہتے سمجھ سکتے ہیں، میں یہ بول نہیں سکتی، لیکن جو لوگ بولیں گے گورنمنٹ کو وہ آپ لوگوں کو اچھے سے معلوم ہے کہ کیا بات ہوگی. پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پہلے بلاک کر دیا تھا، ناراض ہو گئے تھے، اور اب ان بلاک کر کے پھر سے باتیں کرنی شروع کر دی ہیں. اور اب پلان کر لیا ہے کہ جی اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا، پروٹیسٹ ہوگا. اور یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ 126 خان صاحب نے جو بھنگڑے ڈالے تھے، اسی طرح کے کچھ بھنگڑے خان صاحب کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. آج کل موسم بھی اچھا ہے، میرے خیال ہے ڈانس کرنے میں اتنی کوئی برائی نہیں ہے. تو اس سے جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی گھبرائی ہوئی. ویسے تو خان صاحب کہتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، لیکن خود گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں.